دن ہے خواتین و حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو دہلا دیتا ہے، اور ایک ایسی عظیم قربانی کے جس کا تذکرہ جب اللہ کا ذکر ہوگا، جب نبی کا پیغام، اللہ کا پیغام، حق کا پیغام پہنچایا جائے گا، تب اس کربلا کی، امام حسین علیہ السلام کی اور اس عظیم الشان قربانی کی بات ہوگی۔ اسلام کا قائم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو قربانی دی گئی تھی وہ اللہ کے ہاں کس قدر قبول ہوئی، اور آج تک جو مولا کی محبت ہے اور ان کی مودت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے، اور اس طرح سے ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ ہم جب واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو بہت سی قربانیاں ہوئیں اس روز، یعنی آج کے دن 9 محرم کے دن عصر عاشور، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بات بلند کی، یہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ خواتین و حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ آج تک وہ آواز بلند ہوتی ہے، اور ہمیں آج لبیک کہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے عمل کے اندر تبدیلی لا کر اور وہ جو باتیں جو احکامات تھے ان کے اوپر عمل کر کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی عظیم قربانی جو کہ جس کا تذکرہ کیے بغیر واقعہ کربلا کی بات مکمل ہو نہیں سکتی، اور وہ ہے جناب حضرت عباس غازی سرکار۔ وہ حضرت علی کے بیٹے تھے، فرزند تھے، اور ایک چیز جو ہم وفاداری کا ثبوت کہتے ہیں نا، آج کل کے زمانے میں وفاداری کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے بہترین مثال ہمیں مل نہیں سکتی، کیونکہ آج تک جب تک واقعہ کربلا ہوا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے بھائی ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنا بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ اپنا آقا اور اپنا مولا کہہ کر پکارتے تھے۔ کیا شان ہے اس ہستی کی، کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے ان کی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور سید فرحان علی وارث ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں کچھ مرثیے نوحے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بالکل، میں غازی مولا عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے پہلے ایک شعر جناب ریحان اعظمی صاحب کا شعر ہے کہ جو میرے غازی تیرا تذکرہ نہیں کرتا وہ بے وفا ہے، قلم سے وفا نہیں کرتا۔ علی کے شعر کو دیکھا تو رک گیا دریا، کسی کے واسطے دریا رکا نہیں کرتا۔ اور قربانی کیا غازی سرکار کی کیا صبر تھا، اور کیا ان کی سوچ تھی وفاداری کی، کہ نہ ہاتھ بھیگے نہ ہونٹوں تلک نمی آئی، نہ ہاتھ بھیگے نہ ہونٹوں تلک نمی آئی، کوئی بھی مشق کو ایسے بھرا نہیں کرتا۔ تو اب میں کلام اسی حوالے سے غازی سرکار کہ جن کو منصب ملا تھا کربلا میں، جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، کہ اگر جنگ کی اجازت دے دیتے تو ایک عباس ہی کافی تھا، بلکہ ایک علی اصغر ہی کافی تھا۔ حسین ابن علی کربلا میں جنگ نہیں، دین کو بچانے گئے تھے، دین کی اصلاح کرنے، انسانوں کی، مسلمانوں کی انسانیت کی اصلاح کے لیے گئے تھے، ولایت علی کے لیے گئے تھے۔ اور اب میں پیش کر رہا ہوں کلام غازی سرکار کی وفا کے حوالے سے، کہ جب غازی سرکار کو مشق دے کر بی بی زینب نے مخاطب کیا، جب مشق مولا حسین نے دی اور تلوار لے لی، مشق اور علم دیا، بی بی زینب کے یہ بین تھے، میں پیش کر رہا ہوں۔ اظہر عبدی صاحب کا قلم بند کیا ہوا کلام ہے، مولا کے قلم میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، ایک تیرے سہارے پر زینب یثرب سے مقتل آئی تھی، علماء والے میری چادر کے رکھوالے، ربا تیری خیر کرے، علماء والے میری چادر کے رکھوالے، ربا تیری خیر کرے۔ زینب کی دھارس تیرا علم، بھائی کا دلاسا تیرا علم ہے، اہل حرم کے سر گردہ حرمت کا خلاصہ تیرا علم،
چادر کیسے چھینیں گے یہ برچیوں والے، رب تیری خیر کرے علما والے۔ یہ مشک سکینہ دریا سے بھر لا میرے پیارے بھیا، ان ننھے ننھے بچوں کا ہے پیاس کے مارے حال برا، جلدی آنا جلدی آنا، مشکیز گلے میں ڈالے، رب تیری خیر کرے علما والے۔ اور جب غازی سرکار پانی بھر کے جانے لگے تو پھر غازی سرکار کے اوپر وار کیا ان شامیوں نے۔ کسی نے سر پہ گرز مارا، کسی نے آنکھ میں تیر مارا، کسی نے بازو قلم کیے۔ غازی سرکار نے مشک کو دانتوں میں دبا لیا کہ بازو بھی کٹے مشکی زچدا، ایک آنکھ میں اس کے تیر لگا۔ اور کس طرح غازی سرکار، یہ تصور کریں سب لوگ، کس طرح غازی سرکار زین سے زمین پر آئے ہوں گے۔ مشک بازو بھی کٹے مشکی زچدا، ایک آنکھ میں اس کے تیر لگا، بے دست جری گھوڑے سے گرا، گرتے ہوئے دی آقا کو صدا، سرور پہنچے ہونٹوں پہ یہی تھے نالے، رب تیری خیر کرے۔ غازی سرکار کی پھر مولا حسین سے وصیت، سرور سے کہا تھا غازی نے، اے مولا میری ہے یہی، خیموں میں نہ لے جانا مجھ کو، تکتی ہے سکینہ راہ میری، بیٹھی ہے وہ رستے پہ نگاہیں ڈالے، رب تیری خیر کرے۔ مظہر بیان آسان نہیں، فرحان یہ پڑھتا ہے نوحہ، جب قید بنی اولاد نبی دیتی تھی صدا بنت زہرا، شام چلی میں اصغر ہے تیرے حوالے، رب تیری خیر کرے۔ اور پھر قافلہ دشت بلا سے جو سوئے شام چلا، لاش عباس علمدار پہ زینب نے کہا، عباس چھن گئی سر سے ردا، کوئی باقی نہ رہا، عباس تیرے جانے کے بعد، عباس تیرے جانے کے بعد، عباس تیرے جانے کے بعد، تانے دیتا ہے مجھے دیکھ کے یوں شمر لئی، تیری آواز پہ عباس تیرا آتا نہیں، بن گئی فرش عزا تیرے لیے اب یہ زمین، شام جانا ہی پڑا یہ ستم مجھ پہ ہوا، عباس تیرے جانے کے بعد، عباس تیرے جانے کے بعد، راہ میں آل پیمبر کا دلاسا میں بنی، شام کے لوگ تماشائی تماشا میں بنی، شام کے لوگ تماشائی تماشا میں بنی، زخم سادات نے پائے تو مسیحا میں بنی، میں ہی سالار بنی، میں علمدار بنی، عباس تیرے جانے کے بعد،
اور کیا وقت آ گیا تھا میری شہزادی پر کہ یہ وہ عباس تھا کہ جو جب زینب گھر سے چلی تو لوگوں سے کہتے تھے مولا عباس کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، بازار بند کرو، نظروں کو جھکاؤ، اہل حرم کا سفر ہے. ایک وقت شہزادی پر ایسا آ گیا کہ شہزادی بیان کرتی ہیں عباس آج یہ وقت ہے کہ نام لے کر جو ستمگر نے بلایا مجھ کو، اما فضا نے پسے پشت چھپایا مجھ کو، یوں بھی پردیس میں آدھا نے ستایا مجھ کو، ایسے عالم میں بھلا کس کو میں دیتی صدا، عباس تیرے جانے کے بعد. قافلہ لٹ کر شام کی قید نبھا کر جب کربلا آیا ہے چہلم کرنے تو بی بی کس طرح سے مولا عباس کے تربت پر جاتی ہیں. شام سے مظہر و فرحان رہائی جو ملی، شام سے مظہر و فرحان رہائی جو ملی، آئے مرقد پہ رہائی کے لیے سب قیدی، آئے مرقد پہ رہائی کے لیے سب قیدی. گھٹنی چلتی ہوئی بھائی کے مرقد پہ گئی، تھے یہ زینب کے سخن مر گئی کیوں نہ بہن، عباس تیرے جانے کے بعد. اور مولا عباس کی خبر ٹوٹ گئی تھی جب غازی عباس کی شہادت ہوئی، اور زینب کا آسرا تھا غازی عباس کہ جب تک بی بی کہتی تھی عباس تو سلامت ہے، میرے سر پر ردا سلامت ہے. ہائے وہ وقت آیا کہ جب شام کا بازار قریب آیا اور لوگوں نے پتھر ہاتھوں میں اٹھانا شروع کیے اور لوگوں نے صدا لگائی آؤ ان کے اجداد نے، اس کے بابا علی نے ہمارے جد کو مارا تھا، آؤ آ کر ان کی اولاد سے بدلہ لے لو. بس پھر جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر اٹھا لیے، جس کے ہاتھ میں گرم پانی تھا اس نے گرم پانی پھینکنا شروع کر دیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ آیا اس نے نیزے کی انی سے زینب کی چادر کو اتارنا شروع کر دیا. یہ وقت بی بی زینب کے نظروں میں تھا. بابا کی وصیت تھی کہ جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، ہائے زینب کو غازی یاد آیا، ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے آقا زادی. فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا. ہائے زینب پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا، چادر چھینی پتھر مارے اور گرم کبھی پانی پھینکا، درہ جو سکینہ نے کھایا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا.